میں ان بے ایمانوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف اختر الایمان ہے تو دوسری طرف وہ چار بے ایمان ہے. جس جنتا نے مجلس کے امیدواروں کو ایم ایل اے بنایا، ان لوگوں نے مجلس کو چھوڑ دیا اور اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ظالموں کے سروں ان کے پیروں کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیا. میں نے ان تمام سے کہا تھا کہ تم سیمانچل کی جنتا کے بازو بیٹھو، تم سیمانچل کی جنتا کے ساتھ چلو، تم سیمانچل کی جنتا کی تکلیف کو سمجھو، تم سیمانچل کے انصاف کے لیے تو تھوڑی تکلیف اٹھاؤ. مگر جن کو آپ نے اپنے ووٹ سے اور محبتوں سے اور دعاؤں سے کامیاب کیا، انہوں نے آپ کے ساتھ چلنا ان کو پسند نہیں تھا، وہ آپ کے بازو بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، وہ آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھنا چاہتے تھے، وہ آپ کے آرام کو اپنا آرام نہیں سمجھتے تھے. اسی لیے انہوں نے اپنے سطح کے لیے، اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے انہوں نے سیمانچل کی جنتا کے ساتھ دھوکہ کیا. وہ جو 4 ودھائک کو تیجسوی یادو نے اور نتیش کمار نے خرید لیا، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سیمانچل کی جنتا کو دھوکہ دیا، آپ نے سیمانچل کی جنتا کے پیٹھ پر خنجر بھونکا، آپ نے سیمانچل کے معصوم ماؤں کے خوابوں کو چکنا چور کرنے کی کوشش کی. مگر سن لو، میں ان بے ایمانوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف اختر الایمان ہے تو دوسری طرف وہ 4 بے ایمان ہے، اور ہم ان بے ایمانوں کو کبھی ساتھ ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے جنہوں نے سطح کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیا. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی سیمانچل کی سرزمین پر بسنے والی غیور عوام ان بے ایمانوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی. آج تمہارے پاس سطح ضرور ہے، مگر دیکھو جب مہا گٹھ بندھن کا جلسہ ہوا سیمانچل کی سرزمین پر تو ان بے ایمانوں کو پیچھے کہیں کونے میں بٹھا دیا گیا، ان کو عزت بھی نہیں دی گئی. یہ چلے گئے، منتری بن گئے، اپنی گردنوں کو موٹا کر لیا، مگر ان کی زبان سے سیمانچل کا لفظ نہیں نکلتا. یہ منتری بن گئے مگر ویدھان سبھا میں جا کر سیمانچل کے انصاف کی بات نہیں کرتے. یہ منتری بن گئے مگر سیمانچل میں جو لاکھوں ایکڑ زمین بارش میں کٹ جاتی ہے اس پر زبان نہیں کھولتے. یہ برج آپ کے سامنے ہے جو برسوں سے آدھا بنا پڑا ہے، مگر جس کا آپ نے ساتھ دیا انہوں نے غلامی کو پسند کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو ہم عزت سے لڑتے رہیں یا پھر ہم بے عزتی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں. یاد رکھیے، اگر آپ لڑیں گے اپنی عزت کے لیے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے ہمارے قدم کو چومے گی. مجلس اتحاد المسلمین سطح کے حاصل کرنے کے لیے، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے سیمانچل کی لڑائی نہیں لڑ رہی ہے. مجلس اتحاد المسلمین سیمانچل کی لڑائی اس لیے لڑ رہی ہے تاکہ ہم اپنی ماں اور بہنوں کے خوابوں کو پورا کر سکیں. مجلس سیمانچل کی لڑائی سطح میں بیٹھنے کے لیے نہیں لڑ رہی ہے، بلکہ مجلس سیمانچل کی لڑائی اس لیے لڑ رہی ہے تاکہ ہمارے نوجوانوں کے خوابوں کو پورا کیا جا سکے. مجلس سیمانچل کی لڑائی اس لیے لڑ رہی ہے تاکہ ہمارے معصوم بیٹیوں کو، ہمارے بچوں کو سکول مل سکے، ان کو گورنمنٹ کے ڈگری کالج مل سکے، یہاں پر ایک ایئرپورٹ بن سکے، یہاں پر ایک ریلوے کی لائن جلال باغ سے کشن گنج تک ڈالی جا سکے. یہ مجلس کی لڑائی ہے. اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کو اور مضبوط کریے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر ساری دنیا بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گی مگر ایک اسد الدین اویسی سیمانچل کی لڑائی لڑتے رہے گا. میں دنیا کو دیکھ کر یا طاقتور کو دیکھ کر اپنا موقف بدلنے والوں کا نام اسد الدین اویسی نہیں ہے. میں حق اور انصاف کے لیے لڑتا ہے اور لڑتا رہوں گا. ارے ساری دنیا مجھ سے اگر اٹھ کر کہے گی کہ تم سیمانچل کی بات مت کرو تو میں تب بھی کہوں گا کہ ساری دنیا کے عوام ایک طرف، میری سیمانچل کی سرزمین پر بسنے والے انسان ایک طرف.